محترم، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے نہایت قیمتی انعام ہے۔ رب نے انہیں اپنے کلام میں ان کی زندگی کی زینت، دینی و دنیاوی رونق بیان کی ہے، لیکن یہ رونق و بہار، زینت و کمال اس وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کی جائے، دین اخلاق اور تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کیا جائے، بچپن ہی سے ان کی صحیح نشوونما ہو، دینی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی نے فرمایا، علموہم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مسلمانوں تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے ان کی رعیت نسبت سوال کیا جائے گا۔ عزیزان من، بچپن میں بچے کے دل کی تختی چونکہ صاف و شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ہی ماحول میں ان کی نشوونما ہوتی ہے، ایسے ہی اثرات اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، پھر ماں باپ اس کے یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یا مجوسی ہوتے ہیں، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے بیٹا اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہودی عیسائی بنتا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا خالق نے پیدا کیا، آیا ہے تو عبادت کے لیے آیا، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہودی عیسائی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، جو لوگ گناہوں کی طرف اپنی سرداروں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے غلط راستے پر بتایا۔ یہ کہیں گے، یا اللہ ہم تو تیرے مجرم ہی ہیں، ہمارے ان بڑوں کو دوہرا عذاب دے، ہم کو دوہرا عذاب دے۔ انہوں نے ہم نے صرف تیری نافرمانی کی، انہوں نے تیری نافرمانی بھی کی اور ہمیں بھی نافرمان بنا دیا۔ بس آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، اللہ نہ کرے تو تعلیم فتنہ، اولاد ابناء بھی جاجیر فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تشمشیر فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر کی فتنہ وما علیہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے سامنے محمد عادل جو خطاب فرما رہے ہیں۔